جو رمضان کے جو معاملات ہیں نا اس میں ایک بات بڑی زبردست ہے کہ رحمان کی جو پہلی آیتیں ہیں، پہلی چار آیتیں، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار چوٹی کے کام کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا چوٹی کی چیزیں ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین نام ہے، چوٹی کا نام ہے اللہ کا۔ اس کے بعد الرحمن علم القرآن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ خلق الانسان، قرآن جو ہے وہ سب سے اونچی کی کتاب، سب سے چھوٹی کی کتاب۔ اور اس کے بعد تیسری خلق الانسان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی کی مخلوق ہم پڑھتے ہیں بار بار، والتین والزیتون وطور سینین ہاں وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ تحقیق بنائے انسان کو بہترین تقویم پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تیسری جو سورہ رحمان کی آیت ہے اس میں کیا ہے کہ انسان مطلب اللہ کی چھوٹی کی مخلوق، اور علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھایا۔ چار چیزیں آ گئی۔ رحمان، سب سے اونچا نام، سب سے خوبصورت نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمان۔ علم القرآن، سب سے اونچی کتاب، سب سے اونچا کلام۔ خلق الانسان، سب سے اونچی مخلوق، سب سے چھوٹی کی مخلوق۔ علمہ البیان، بیان کا ذکر یہاں پہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ بیان کا ذکر یہاں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بیان کرتا ہے اور انسان بھی بیان کرتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو وہ دی ہیں، خصائص دی ہیں، وہ جو ڈفرینٹ کرتے ہیں کسی جانور سے، وہ یہی ہے نا کہ بولنا، محسوس کرنا۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک جانور جو ہے وہ بھی سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اور دیکھتا بھی ہے، اور سونگھتا بھی ہے، اور سنتا بھی ہے، مگر بولنے کی خصلت صرف انسان کو دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بولتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے بولنا۔ اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ بولنا جو ہے وہ چونکہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، اور انتہائی اونچی صفت ہے انسان کے اندر، جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے باقی دوسری تمام جو خلق ہے اس سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ تو ہم کو اس کو یوز کیسے کرنا چاہیے، اس خصلت کو کیسے یوز کرنا چاہیے؟ وہ جو ایک ٹریٹ دیا ہے ہماری پرسنالٹی کے لیے، اس ٹریٹ کو کیسے یوز کرنا چاہیے؟ تو اس ٹریٹ کو ایسے یوز کرنا چاہیے، اگر آپ اب پیچھے انہی آیت کو آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو علم القرآن خلق الانسان، انسان ہے تو انسان کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے۔ اس زبان سے آپ کو غلط باتیں یا غلیظ باتیں نہیں نکالنی ہیں، بلکہ وہ زبان اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تین اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں، ایک ہے صبر، کہ جس کا صلہ جو ہے، جس کی جو جزا جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ مگر صبر کیسا؟ صبر ویسا جیسے آل یاسر نے صبر کیا، تو اس صبر کا بدلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کا کیا جزا ہے، اس کی کیا ان کو اس کا انعام ملنے والا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنا جو ہے اس کا جو جو جزا ہے اس کی، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ کسی کا قصور معاف کر دینا۔ کسی نے کوئی غلطی کی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے انڈیویجول لیول پر۔ انڈیویجول لیول پہ اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا، ہم اکثر سنتے ہیں خبروں میں، ایک ابھی پچھلے دنوں میرے خیال میں پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک سعودی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو جب اس کو گردن کاٹی جانے والی تھی تو اس کو معاف کر دیا، انڈیویجول لیول پہ معاف کیا اس کو۔ تو اگر اس نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا کیا صلہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور تیسرا ایک ایسا کام ہے کہ جس کا صلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، اس کا صلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم مطلب جب ہم حدیث وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی جزا دیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ سوم مطلب روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے تمام دوسری عبادات میں، جن کی متعدد روایات جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ سوم لی و انا اجزب ہی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور ایک اور جگہ یہ بات آ رہی ہے کہ سوم لی و انا اجزب ہی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔
اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں خود ہی اس کی جزا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ کہف کے آخر میں معاملات ملتے ہیں نا، کہ اللہ سے ملاقات، ملاق اللہ، یہ وہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تم مجھ سے آگے ملو گے. جو کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کرے. اس کا ٹارگیٹ، کسی بھی مسلمان مرد مومن یا عورت مومن کا ٹارگیٹ جنت نہیں ہونا چاہیے، جنت کی حور العین نہیں ہونے چاہیے، جنت کے ثمرات نہیں ہونے چاہیے. ان کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کیا؟ اللہ سے ملاقات، ملاق اللہ. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، مطلب میں تم سے ملاقات کروں گا. یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جبکہ یہ بات سورہ طہ میں کہی جا رہی ہے، واقعی میں صلاۃ ذکر، کہ اور قائم کرو میری نماز میری یاد کے لیے. اور اسی طرح بات ہو رہی ہے کہ سورہ بقرہ میں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ محافظت کرو نماز کی، اور خاص طور پر نماز وسطی کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے پوری فرما برداری کے ساتھ. مگر نماز میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا، ایک آپ مطلب دکھانے کی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنا ہے تو وہ دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو. اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ آپ نے جو ہے وہ نیت باندھی اور کچھ غلط باتیں دل میں پڑھنا شروع کر دی. مگر اس میں ریاکاری ممکن ہے. مطلب نماز جو ہے، یا زکوٰۃ دینا، کہ آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ کسی کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، نعوذ باللہ، ایک مثال دے رہا ہوں. روزے میں آپ ریاکاری نہیں کر سکتے، مطلب آپ دکھا نہیں سکتے. آپ کو یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، آپ کی شکل سے نہیں لگتا. مطلب نارمل طریقے سے آپ اس میں جو انسانی قواعد ہیں، انسانی اصول ہیں، اس کے لحاظ سے آپ دکھا نہیں سکتے کہ میں کچھ کر رہا ہوں اللہ کی راہ کے لیے. ایک نارمل دن گزر رہا ہے، ایک نارمل کام ہو رہا ہے، ایک نارمل چیز طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے اوپر قابو کیا ہوا ہے، آپ کی نظر بھی نہیں بہک رہی، آپ کی زبان بھی نہیں بہک رہی، آپ کے کان بھی نہیں بہک رہے. آپ نماز جیسی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، آپ اٹھ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو روزے میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. آپ مطلب دکھاوا نہیں کر سکتے. باقی تمام عبادات میں ریاکاری کا امکان رہتا ہے. اور اسی لیے جب آپ اس لیول پہ آ کے روزہ رکھتے ہیں کہ جب آپ کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اور خاص الخاص لوجہ اللہ ہے، کہ اللہ کے چہرے کے لیے، لوجہ اللہ، تو اس کی پھر جزا کیا ہوگی؟ یقیناً اس کی جزا وہی ہوگی، ملاق اللہ، کہ اللہ کی ملاقات. اس سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے. ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، اور جس نے خیرات دی دکھاوے کی غرض سے تو وہ بھی شرک کر چکا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس حدیث کے حوالے سے دیکھ لیں تو اگر آپ نے مطلب کسی کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو کمزوری طاری کرنے کے لیے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں اور یہ ہے تو وہ ہے، تو اس روزے کی جزا تو ہم کو نہیں ملنی. اگر ہم نے رمضان میں کسی کو خیرات صدقہ وغیرہ کیا ہے دکھانے کے لیے، تو آف کورس اس کا تو کوئی معاملہ ہم کو نہیں مل رہا. اچھا، ایک چیز بڑی خطرناک معاشرے میں رائج ہو گئی ہے کہ لوگ غلط کو غلط نہیں سمجھتے. لوگ غلط کو غلط نہیں سمجھتے. علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے کہ تھا جو ناخوب وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ جو چیز بری تھی وہی اچھی ہو گئی. اسی وجہ سے جو ہے پوری پوری قوم جو ہے وہ ان کا ضمیر جو ہے غلامی غلامی میں بدل جاتا ہے. ہم مطلب کہنا نہیں چاہیے، مگر منافقانہ رویہ رکھتے ہوئے ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بالکل ناپسندیدہ ترین عمل ہے، نہایت ہی مطلب کبھی عمل ہے. جیسے ابھی اوپر بات ہوئی کہ اگر آپ نے نماز پڑھنا ہے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو آپ کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ نے دیکھنے کی اس کے دیکھنے کی وجہ سے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، آپ نے کوئی ایسی بات کر دی، یا آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ آپ کو بڑا مسلمان سمجھا جا رہا ہے، تو آف کورس وہ شرک کے لیے ہے، وہ ریاکاری کے لیے ہے. اس میں آپ کے کوئی مطلب وہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جزا نہیں ہے اس میں. روزہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے، کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. روزہ آپ کو جو ہے وہ تمام الٹی سیدھی باتوں سے دور رکھتا ہے، اور اس طرح رکھتا ہے کہ آپ کسی کو مطلب اس میں ریاکاری نہیں کر سکتے، آپ دکھا نہیں سکتے. تو ثابت یہ ہوا کہ روزہ رکھنا جو ہے اس میں چونکہ ریاکاری کا عمل نہیں ہے، تو وہ اللہ، خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ ہی اس کی جزا دے گا، یا اللہ ہی اس کی جزا ہوگا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. لا إله